انسان کی باڈی میں کتنی ہولی اوپننگز ہے؟ 9 اوپننگز ہیں پوری باڈی میں. اس کا ایک اپنا کانسیپٹ ہے. انبیاء اولیاء اکثر عصا استعمال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. کیوں؟ مسواک کی جو لکڑی ہے اس کے پیچھے بھی کوئی راز ہے؟ 1,24,000 انبیاء ایسے ہی اللہ نے بھیج دیں. اپنی دھڑکن کی کیلکولیٹ کریں, 24 گھنٹے میں آپ کی دھڑکن 1,24,000 دفعہ ٹک 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 کرتی ہے. 7 اسپرٹس کا ذکر کیا ہے, ان کا تعلق بھی 7 اوپننگ سے ہے. لوگ اللہ کے قریب جاتے ہیں تو شیطان ان کی سانسوں کو دھوئیں سے بھر دیتا ہے. میوزک ہے جو ایلیمیناٹیز کے ہاں پارٹیز کے اندر چلتا ہے, وہ خاص قسم کا وہ جو میوزک ہے جس میں وہ سیٹن کی تعریف کرتے ہیں. باڈی میں 7 چکراس بھی ہوتے ہیں. شیطان اوپر چڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہاں سے شاب ثاقب کے تیر مارے جاتے ہیں. اس کے ایک ذرے میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ اگر آپ کے گھر میں ہے نا تو جادو نہیں ہونے دے گا. انسان کی باڈی میں 7 ہولی اوپننگز کا ذکر ہے, لیکن یہ اوپننگز کہاں پر ہے اور ان کا مقصد کیا ہے؟ کیا ان 7 ہولی اوپننگز کا تعلق انسان کی باڈی میں 7 اسپرٹس کے ساتھ ہے؟ اور پوری کائنات میں 7 کا نمبر اتنا امپورٹنٹ کیوں ہے؟ یہ سب باتیں جاننے کے لیے اس ایپیسوڈ کو اینڈ تک ضرور دیکھ. سر یہ بتائے گا کہ یہ کہا جاتا ہے کہ انسان کی باڈی میں کچھ ہولی اوپننگز ہے, کتنی ہولی اوپننگز ہے اور کیا مقصد ہے ان کا؟ انسان کو سمجھنے کی آپ کو ضرورت ہے کہ انسان ہے کیا. پھر آپ کو یہ ہولی اوپننگز اور ان ہولی اوپننگز کی طرف جائیں گے. پہلے سب سے سمجھیے کہ اللہ قرآن پاک میں قسمیں کھا کے یہ بات کہہ رہا ہے کہ ہم نے انسان کو احسن تقویم پہ بنایا. اب اللہ کریٹر ہے, اللہ کل شیء قدیر ہے, کردگار ہے, اس کو قسم کھا کے وہ چیز ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن آپ سمجھیے کہ اگر کسی چیز کو ایمفسائز کر رہا ہے اللہ تو کتنی اہم ہوگی وہ. بالکل ایسے. احسن تقویم کا مطلب ہے بہترین طریقے سے, ٹھیک ہے. اور جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو بنایا اور فرشتوں نے اعتراض کیا تو اللہ نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا کہ تم نہیں جانتے, میں جانتا ہوں کہ میں نے اس میں رکھ کیا بھیجا ہے. تو آدم علیہ السلام کے اندر اللہ نے بہت سارے راز رکھ کے بھیجے ہیں, ٹھیک ہے. اب آدم کو سمجھنے سے پہلے 2 چیزوں کو آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ یہ انسان کی باڈی ہے کیا. It's basically a transformer of energy. یعنی ارتھ فورسز جو آپ کی اسکائی فورسز ہیں, اسکائی فورسز میں آپ کے سیارے ہیں, جتنی بھی چیزیں ہیں, ہورائزن ہے, آپ کی پوری یونیورس ہے, اس کی انرجی, ان چیزوں کا امپیکٹ ہوتا ہے ہماری باڈی پہ؟ اوبویسلی ہوتا ہے بیٹا. دیکھو اگر چاند جو ہے وہ سمندر کو 30 فٹ تک کھینچتا ہے تو آپ کی باڈی کا جو میجر جو پورشن ہے دیٹ از آلسو لیکوڈ. تو وہ آپ کی باڈی کے لیکوڈ کے ساتھ وہ اس کی انرجی جو ہے وہ انٹریکٹ کیوں نہیں کرتی ہوگی؟ پھر آپ نے کہا کہ جب فل مون ہوتا ہے تو آپ کے ایموشنز بڑھتے ہیں, سائنس کہتی ہے, بیہیویئرل سائیکالوجی کہتی ہے. تو یہ ایموشنز کیسے بڑھتے یا کم ہوتے ہیں؟ اور ہر سیزن کا بھی امپیکٹ ہوتا ہے ہمارے موڈ پہ. کیوں ہوتا ہے؟ دیر آر 2 انرجی سینٹرز, ویسے تو 3 ہیں یہ, لیکن میں میجر 2 کی بات کرتا ہوں. 2 انرجی سینٹرز اللہ نے انسان کی باڈی میں رکھے ہیں, ایک برین نیورونز, ایک ہارٹ نیورونز. اور آج سائنس اس بات کو مانتی ہے کہ انسان جو ہے اس کے اندر جو سوچنے کی صلاحیت ہے وہ نیورونز کی وجہ سے ہوتی ہے. انسان صرف دماغ سے نہیں سوچتا, اپنے دل سے بھی سوچتا ہے, کیونکہ اس کے ہارٹ نیورونز بھی اسی طرح کی انرجی پروڈیوس کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ بھی سائنس مانتی ہے نا کہ اب دماغ کی طرح دل کی بھی ایک میموری ہوتی ہے. انسان کے اندر جو ہے نا وہ بیسیکلی 9 اوپننگز ہیں پوری باڈی میں. 7 are holy openings and 2 are unholy openings. اب آپ انسان کی باڈی کو سمجھیے. انسان کی جو باڈی کا ٹاپ ہے وہ سر ہے, ایسے ہی ہے, سر اور اس کے ساتھ یعنی آپ کے دھڑ سے اوپر کی جتنی بھی ہیں, اور اس کی باڈی کا لوور پارٹس جو ہیں وہ آپ کے جو ہے وہ آپ کی جو ہڈن جو چیزیں ہیں وہ ساری آپ کی جو 7 ہولی اوپننگز ہیں ان کو اوپن رکھا جاتا ہے. اور جو ان ہولی اوپننگز ہیں وہ 70 کے اندر ہوتی ہیں, ان کو ڈھانپ کے رکھنے کا حکم ہے. کوئی نہ کوئی فرق تو ہوگا نا. بالکل ایسے. اب اسی کو صرف تھوڑا سا میں صرف یہاں پہ ایک چھوٹی سی چیز کہہ کے واپس آتا ہوں اس ٹاپک کے اوپر. 2 انرجیز کا ذکر ہے. ایک انرجیز جو ہیں وہ اسکائی کی انرجیز ہیں, ہورائزن کی, آپ کے جو ہے وہ جتنی بھی یہ سورج, چاند, ستارے, یہ پوری کائنات آپ سے بات کرتی ہے, جسے کاسمک انرجیز کہتے ہیں. اور ایک ہے آپ کی ارتھ کی انرجیز, ارتھلی. ارتھ کو جو ہے وہ سفال کہتے ہیں عربی میں, اور یہ سفال سے سفلی علم نکلا ہے. اوکے. سفلی علم جو ہے وہ ارتھ سے ریلیٹڈ, یعنی نیگیٹو طاقتوں کا علم. یعنی انسان کی ٹوٹل جو باڈی میں جو اوپننگز ہیں وہ 9 ہیں,
اور جو 7 ہیں وہ پازیٹیو ہیں اور 2 جو ہے وہ نیگیٹو ہیں. 2 کا امپیکٹ نیگیٹو ہے. اس لیے اس سارے کو چیک کرنا پڑتا ہے. اور 7 کا تعلق اسکائی گراؤنڈنگ سے اور 2 کا ارتھ گراؤنڈنگ سے ہے. اس سے انسان کی چیزیں ہوتی ہیں. اب میں نے آپ کو جہاں پہ بات کی تھی کہ انسان کے گرد ہر چیز اللہ نے 7 میں تخلیق کی. 7 زمینیں اور ہم نے بنائے 7 آسمان اور 7 زمینیں انہی کے جیسی. قرآن پاک کی آیت ہے 7 آسمان اور 7 زمینیں انہی کے جیسی جن کے اوپر اللہ کا فضل پہم نازل ہوتا رہتا ہے. ہمیشہ نازل ہوتا رہتا ہے اللہ کا فضل ان کے اوپر. یعنی 7 کا نمبر جو پوری یونیورس کی کریشن میں امپورٹنٹ ہے. obviously بیٹا 7 زمینیں 7 آسمان 7 جنتیں جس کا میں نے ذکر کیا تھا. خلد دارالسلام دارالقرار عدن نعیم ماوا فردوس. 7 دوزخیں 7 جہان. ناسوت جہاں ہم رہتے ہیں جو ہے وہ ملکوت جہاں فرشتے رہتے ہیں. جبروت جہاں روحیں رہتی ہیں. ان تینوں کا تو ہمیں پتہ ہے. آگے کیا ہے 4 اور ہیں جس کا ہمیں پتہ بھی نہیں. وہ اللہ جانے ان کے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جانے. ہمیں پتہ بھی نہیں وہاں کیا ہے. لاہوت یاہوت ہاہوت اور ہوویت. یعنی 3 وہ جن کا ہمیں پتہ ہے اور 4 وہ جن کا ہمیں پتہ نہیں ہے. ٹوٹل یہ بھی 7 ہے. بالکل ٹھیک ہے. اسی طرح ان 7 چیزوں کا تعلق انسان کی باڈی سے ہے. یعنی یہ جو انسان کی باڈی ہے یہ ہورائزن کی انرجی کو اپنے اندر ایبزارب کرتی ہے. اور اگر آپ اپنی باڈی میں دیکھیں تو 7 اوپننگز آپ کے سر کے اوپر ہیں. 2 آنکھیں 2 کان 2 نوسٹرلز اور 1 منہ. بالکل ایسے. اور یہ کانوں کے بھی ایک پازیٹیوٹی کی طرف ایک نیگیٹیوٹی کی طرف بیلنس. آنکھ کا بھی ایک پازیٹیوٹی ایک نیگیٹیوٹی یہ بیلنس. نوسٹرل بھی ایک پازیٹیوٹی ایک نیگیٹیوٹی یہ بیلنس. لیکن منہ سنگل ہے. اب اس منہ کو سنگل رکھنے کے پیچھے کیا ایک ایک کر کے ان سب کے اوپر بات کرتے ہیں آگے چل کے. منہ کا تعلق بھی تو روزے سے ہے. فاسٹنگ کا تعلق بھی تو روزے سے ہے. اور یہ سارا تعلق جو ہے یہ اللہ نے جب بنایا ہے تو انسان جو ہے وہ انہی انرجیز کو جب بیلنس کرتا ہے نا تو آگے بڑھتا ہے. پھر اسی طرح ارتھ گراؤنڈنگ کی بات کرتے ہیں تو اکثر جو ہے وہ چیزیں ہوتی ہیں جیسے مسواک کا کانسیپٹ ہے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہ کونین نے. صرف دانت صاف کرنے کے لیے تو نہیں ہے. اس کا ایک اپنا کانسیپٹ ہے. انبیاء اولیاء اکثر عصا استعمال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. کیوں؟ اس لکڑی کا کانسیپٹ کیا ہے؟ یعنی مسواک کی جو لکڑی ہے اس کے پیچھے بھی کوئی راز ہے بیٹا. ڈیفینیٹلی راز ہے. کیا سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے مالکوں میں سے ہیں. اللہ نے لولا لما خلقت الافلاق کہہ کے تو وہ اس کائنات کی تخلیق کا تاج جو ہے وجہ تخلیق کائنات سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا ہے. تو یہ ساری چیزیں یعنی اپنے جو ہے نا وہ جیسے سورہ بقرہ میں کہا کہ اپنے گھروں میں دروازوں سے داخل ہوا کرو. تو دروازوں سے کیا مطلب یہ کہ 7 گیٹس ہیں نا جو اللہ کا نور آپ کی طرف سے آتا ہے. جیسے قرآن پاک میں ایک اور جگہ ایک آیت ہے. میں نے وہ نمبر بھی لکھ کے رکھا ہوا تھا. اس کا سورہ جو ہے وہ ریفرنس کے لیے میں نے چونکہ حدیثیں میں ظاہر سی بات ہے بیٹا جب میں اس کو پڑھتا ہوں تو پھر بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ مجھے بھول بھی اس لیے جاتی ہیں کہ چیزیں ہوتی ہیں پھر وہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں اس کے اوپر کہ میں اس کو اس لیے لکھ کے بھی بعض اوقات رکھ لیتا ہوں کہ جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس کو اللہ نے یہاں نور نہیں دیا وہ قیامت والے دن بھی نور کا وارث نہیں ہوگا. یہ سورہ الاعراف ہے. ٹھیک ہے کہ جس کو اللہ نے یہاں نور نہیں دیا وہ قیامت والے دن بھی نور کا وارث نہیں ہوگا. پھر اس کے اندر نور نہیں ہوگا. اسی طرح ایک حدیث ہے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ذہن میں رکھو کہ جو یہاں اندھا ہے وہ وہاں بھی اندھا ہوگا. تو ایک صحابی تھے نابینا تھے وہ رونے لگ گئے. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس میں میرا کیا قصور ہے کہ میں یہاں پہ اندھا پیدا ہو گیا. تو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پھر تفصیل بیان فرمائی کہ میں ان آنکھوں کے اندھے کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں باطن کے اندھیرے کی بات کر رہا ہوں. یہاں پہ اگر اندھیرا ہے یعنی اگلے جہان میں آپ نے اپنے اعمال کی بنیاد کے اوپر اچھائی یا برائی حاصل کرنی ہے. یہاں جو کریں گے وہ جو علامہ محمد اقبال کا ایک کانسیپٹ میں نے پہلے بات کی تھی کہ علامہ صاحب نے فرمایا ہے کہ جو ہے وہ دوزخ کی آگ آپ نے یہاں سے کما کے لے کے جانی ہے. بے شک ایسے ہی. ٹھیک ہے, یہاں سے جتنی آگ آپ کمائیں گے وہاں جا کے اس کو بھگتیں گے. جنت کی آسائشیں بھی آپ نے یہاں سے کما کے لے کے جانی ہے. جتنی یہاں سے آسائشیں کمائیں گے وہاں جا کے آپ کو مل جائے گی.
اللہ قرآن پاک میں کہتا ہے کہ کسی کی چھوٹی سی چھوٹی نیکی بھی ضائع نہیں کرتا اور کسی کی چھوٹی سی چھوٹی برائی بھی ضائع نہیں کرتا. اللہ سنبھال کے رکھتا ہے ہر چیز. اسی طرح اس کا ایک جو ذکر ہے وہ ہمارے جو صوفیانہ کلام میں اس میں بہت ساری چیزیں ہیں. تو میں آپ کو ایک سٹینزا سناتا ہوں, پھر اس کی تشریح بھی کرتا ہوں, ایسے سمجھ نہیں آئے گا. پریم نگر وچ 9 دروازے 10واں صدر مقام. پریم نگر وچ 9 دروازے 10واں صدر مقام. 5 تھانے تے 4 تحصیلاں, مرکز خاصو عام. ٹھیک ہے. 6 گورنر اس قلعے وچ, حاکم 2 پہچان. 24,000 ملازم اس دے, اے رمضاں عارف پہچان. اب اس کو میں ایک ایک کر کے بتاتا ہوں. پریم نگر وچ 9 دروازے, 9 اوپننگز کا میں نے ذکر کیا ہے. 10واں صدر مقام, 10واں کلب. تن من یار میں شہر بنایا, دل وچ خاص محلہ ہو. آن الف دل وسوں کیتی, میری ہوئی خوب تسلا ہو. یعنی یہاں سے اللہ کے نور کو انرجی جاتی ہے. یعنی لطیفہ قلب جس کا ذکر کرتے ہیں نا کہ قلب جاری کیوں ہوتا ہے, کیسے ہوتا ہے, تو اس کو یہ 7 ہولی اوپننگز انرجی دیتی ہیں, جس کی وجہ سے وہ جو ہے وہ اپنا روحانیت کا سفر طے کرتا ہے. اور اس میں کیا ہے کہ جی 10واں صدر مقام وہ آپ کا دل ہو گیا. 5 تھانے, آپ کی باڈی میں 5 حواس خمسہ ہیں, 5 سینسری سسٹم. ٹھیک ہے. 4 تحصیلاں, 5 تھانے تے 4 تحصیلاں. 4 تحصیلاں ارتھ, ونڈ, فائر, واٹر. 4 تحصیلاں. ٹھیک ہے. بہت خوب. 6 گورنر اس قلعے دے, 6 گورنر. 7 اسپرٹس کا جو میں نے ذکر کیا تھا, قلب, روح, سری, خفی, اخفا, انا. یہ 6 جو ہیں یہ نوری ہیں, اور نفس جو ہے وہ ناری ہے. یہ 6 نوری ہوتے ہیں, تو اس کو گھیرتے ہیں, تو یہ پھر جو ہے نا اس کا محاصرہ کرتے ہیں, اور پھر اس کو نور میں جو ہے وہ بدلتے ہیں. نفس مارنے کا حکم نہیں ہے, نفس کو سدھارنے کا حکم ہے, تزکیہ نفس کا حکم ہے. ٹھیک ہے. یہ نہیں ہے کہ مار دو, مارنے کا کوئی حکم نہیں. جیسے آپ نے بات کی تھی کہ الکیمی کا میریکل تب ہوتا ہے جب دل نوری ہوتا ہے. ایسے ہی ہے نا, الکیمی کو پڑھ کے آپ نے جو ہے نا وہ دھاتوں کو سونے میں بدل لیا تو کیا بدلا؟ اپنے آپ کو اللہ کے نور سے نوری نہیں کیا تو کون سا آپ کا علم ہے الکیمی؟ اپنے آپ کو پارس نہیں بنایا تو کون سا علم؟ اپنے آپ کو نوری نہیں کیا تو کون سا علم؟ یہ ساری چیزیں ایسی ہیں. 24,000 ملازم اس دے. ٹھیک ہے. اچھا, اس کا اگلا چھوڑی, جو 6 گورنر اس کے لیے تھے وہ میں نے بتا دیے. حاکم 2 پہچان. اب حاکم 2 کون سے ہیں؟ یا اچھائی ہے یا برائی ہے. کنٹرول تو وہ جیسے جاپنیز کہاوت میں کہ ہر انسان کے اندر 2 ولف ہوتے ہیں, ایک کالا ہے ایک سفید ہے. تو اس کے بچے نے پوچھا تھا کہ اس میں سے کس کو جو ہے وہ کون سا طاقتور ہے؟ اس نے کہا جسے تم فیڈ کرو گے. 2 حاکم ہیں آپ کی باڈی کے, آپ نیگیٹیوٹی کی طرف چلے جائیں آپ کی مرضی, پازیٹیوٹی کی طرف چلے جائیں آپ کی مرضی. جواب آپ نے آگے جا کے دینا ہے اللہ کو. بے شک ایسے اللہ نے آپ کو کسی حد تک مختار کر دیا ہے, اس کے ساتھ ہی ہے. ٹھیک ہے. 24,000 ملازم, 24,000 انسان کا سانس ایوریج جو ہے وہ 24,000 مرتبہ ایوریج جو ہے وہ آتا جاتا ہے انسان کی باڈی میں. یہ 1,24,000 کا بھی کانسیپٹ ہے بیٹا. 1,24,000 انبیاء ایسے ہی اللہ نے بھیج دیں. اپنی دھڑکن کی کیلکولیٹ کریں, ایک 24 گھنٹے میں آپ کی دھڑکن 1,24,000 دفعہ ٹک 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 کرتی ہے. 1,24,000 اللہ نے نبی بھیجے ہیں. یہ کانسیپٹ ہے, یعنی گنتی 9 سے اوپر نہیں جاتی. اللہ نے فیصلہ کیا 360 ڈگری سے آپ باہر نکل ہی نہیں سکتے, جو مرضی کر لیں. یعنی یہ وہی سائنٹیفک ریسرچ ہے نا جسے قرآن ثابت کرتا ہے. کائنات کا بنایا ہوا علم ہے, اللہ نے بنا کے بھیجا ہے. ہم ایک چیز بڑی, میں اپنی زندگی میں جتنی ریسرچ کی ہے نا, ہماری زندگی میں انوینشن ایک بھی نہیں ہوئی. وی آل ڈسکورڈ. اللہ کا بنایا ہوا سسٹم اٹرنل ہے, اس نے بنا کے بھیجا ہے, وہ کمی نہیں چھوڑتا, آدھے ادھورے کام نہیں کرتا, اس نے بنا کے بھیجا ہے. ہم نے اس کو صرف ڈسکور کرنا ہے, ہم نے اس کو سمجھنا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ جو 24,000 ملازم رمزوں, عارف کرن پہچان, تو جس کو اپنے اندر کی پہچان ہے وہی پہچانے گا نا. سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. جس نے خود کو پہچانا اس نے اللہ کو پہچانا. جس نے اپنے آپ کو ہی نہیں پہچانا, جس کو اپنے اندر کا نہیں پتا کہ پاکیزگی کہاں سے آتی ہے, روشنی کہاں سے آتی ہے, نور کہاں سے آتا ہے, کون سی چیز ہے, اس نے باہر کیا نکلنا ہے.
وہ جو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جی میرے پاس بھی لوگ آ جاتے ہیں. میں ایک جو ہے نا ایک بہت بڑے سینٹ تھے, ان کے پاس جاتا رہتا تھا. وہ بڑی عام سی باتیں کرتے تھے لیکن کمال ہی کرتے تھے. پتہ نہیں کہ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਯਾਰ ਸਾਰੇ ਨੂਰੀ ਇਲਮ ਸਿੱਖਣ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਕੀ ਇਲਮ ਦਾ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ. یعنی آپ کو زندگی میں رہنا سہنا آتا نہیں ہے, آپ کو لوگوں کے ساتھ آپ کو گزر بسر کے طریقے نہیں آتے, آپ نے نوری علم سیکھ کے کرنا کیا ہے. وہ جو مولانا روم کی ایک شاعری ہے کہ ایک شخص کو جنون چڑھا کہ میں نے اوپر جانا ہے اور عرش معلیٰ پہ جانا ہے اور جبرائیل سے ملنا ہے. ساری زندگی پڑھائی کرتا رہا. ایک دن اوپر چلا گیا, جبرائیل سے ملا تو پہلا سوال جبرائیل نے جو کیا اس کا جواب ہی نہیں تھا اس کے پاس. جبرائیل نے کہا تیرے زندگی کے سارے کام ختم ہو گئے تھے, تو اوپر مجھ سے ملنے آ گیا. کبھی اس آیت کا ترجمہ سمجھنے کی کوشش کیجئے جس کو اللہ نے کہا ہے. اس کے بے شک بہت سارے ترجمے بیلنس کریٹ کیا. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب, کہ جب آپ اپنے کاموں سے فارغ ہو جائیں تو اللہ کی طرف جلدی کریں. یعنی اللہ نے کلکم رائم و کلکم مسئول جو حدیث ہے رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے, تو بیٹا آپ کے ارد گرد جو لوگ ہیں ان کے لیے آپ نے رزق کمانا ہے, حلال رزق کما کے اپنی اولاد کی پرورش کرنی ہے. آپ وہ آپ کی رعیت ہے. حقوق العباد کی تو بہت اہمیت ہے اصل میں تو یہی چیز ہے نا. اب یہ 7 اوپننگ کی بات جب آئے یہ اس کے اوپر کرتے ہیں نا, تو یہ آپ کو میں نے بتایا کہ جسم کا اوپر والا حصہ جو ہے نا وہ کائنیٹک انرجی سے جڑا ہوا ہے. یہ اسی لیے جب انسان سجدے میں جاتا ہے نا, سر رکھتا ہے, تو ایک خاص قسم کی انرجی یعنی کائنیٹک انرجی اور ارتھلی فورسز اس وقت مرج کرتی ہیں جب انسان سجدے میں سر رکھتا ہے, تو وہ ایک انرجی کا ایک مرجر بنتا ہے. یعنی یہ لائٹ بھی جلتی ہے پازیٹیو اور نیگیٹو کے جڑنے سے, یہ لائٹ بھی پازیٹیو نیگیٹو کے جڑنے سے جلے گی. یعنی ارتھلی انرجیز اور اسکائی انرجیز, ہورائزن کی انرجیز, یہ جب ملتی ہیں تو انسان سجدے میں جاتا ہے. تو اس لیے سجدے میں یا نماز میں سر ڈھک کے رکھنے کا حکم ہے. یہ جو امامہ یہ ٹوپی یہ دین ایسے ہی ہے. بیٹا میں سائنس کا آدمی ہوں, مجھے دین کسی اور طرح سمجھ آتا ہے. میں مفتی نہیں ہوں, عالم نہیں ہوں, لیکن مجھے دین کی کچھ چیزیں ایسے سمجھ آتی ہیں جیسے جو کائنیٹک انرجی کے ساتھ ملی ہوئی ہیں. سر کو ڈھک کے رکھنے کا حکم کیوں ہے؟ ایسے سائنس بھی تو کہتی ہے کہ جب انسان سجدہ کرتا ہے تو وہ ہیل ہوتا ہے. ہیل ہوتا ہے نا, انرجیز آپس میں ملتی ہیں. یعنی ایک انرجی سے آپ کو جو کائنیٹک انرجی ہیں جو آپ کی باڈی کے اوپر والے حصے میں مل رہی ہیں, اور ایک انرجیز ہیں جو آپ کے جو ہے نا وہ نیچے والے حصے سے آپ کو مل رہی ہیں, یعنی پیروں سے. سر اور پیر دو ہی چیزیں ہوتی ہیں نا آپ کی باڈی میں, ایک وہاں سے شروع ہوتا ہے ایک یہاں سے شروع ہوتا ہے, دونوں کی اپنی اپنی انرجیز ہوتی ہیں. بے شک ایسے ہی ہے. اور دونوں میں آپ کی, کیونکہ آپ جب بیٹھتے ہیں تو آپ کی باڈی کا جو سب سے نچلا حصہ ہوتا ہے اس میں بھی تو نیگیٹو انرجیز ہوتی ہیں. تو اٹ آل ڈپینڈس کہ ہاؤ یو جنریٹ دی انرجی. ایسے ہی نہیں ہوتا کہ یہ ہے, مطلب جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے یہ سارے کام ایسے ہی نہیں بھیجے. اور ابھی جو آپ نے 7 اسپرٹس کا ذکر کیا ہے, ان کا تعلق بھی 7 اوپننگ سے ہے. آبویسلی 7 ہیونس کا تعلق بھی 7 اوپننگ سے ہے. 7 جو ہے نا آپ کی ساری چیزوں کا تعلق جو ہے وہ 7 اوپننگ سے ہے. یعنی رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جو ہے آدم کو جو ہے وہ میری صورت پہ پیدا کیا گیا. ٹھیک ہے, تو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جسمانی شباہت پہ انسان بنا. روح فنفخت فیہ روح ہی کا راز ہے. تو دونوں انرجی سے ملنے سے یہ کام چلتا ہے نا. ایسے ہی ہے. تو یہ دونوں انرجیز آپس میں انٹرمنگل کرتی ہیں تو سانس لیتا ہے نا. یعنی دم کیا ہے, آپ آدم کو سمجھیں, یعنی آدم کو بنایا اللہ نے اور پھر اسے کہا آ دم کر دوں, تو وہ جو دم کیا فنفخت فیہ روحی, کہ ہم نے اس میں اپنی روح پھونکی. ٹھیک ہے, وہ دم ہے جو جس کی وجہ سے آدم ہے, وہ اللہ کا کیا ہوا دم. اس لیے اللہ کا کلام پانی پہ پھونک کے اگر پیئیں تو اس کا امپیکٹ پھونکنے سے, سننے سے, دیکھنے سے, یہ میں نے کہا نا اس سے سارے ایک ایک کر کے اس کے اوپر میں بات ضرور کرتا ہوں. تو اس کو میں صرف اس لیے تھوڑی سی اس کی جو ہے نا تمہید بیان کروں, کچھ چیزیں میں نے حدیثیں وغیرہ لکھی ہوتی ہیں, تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اس کو ذرا نا تھوڑا سا ریفرنس کے ساتھ ساتھ کروں, کیونکہ پھر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں انسان بولتے بولتے کچھ چیزیں غلط بول جاتا ہے. تو پھر اس میں اب یہ جو ہے نا سمجھیں کہ انسان کو آدم علیہ السلام سے ایک وراثت ملی, اور وہ وراثت ہے حکمت کی, وہ وراثت ہے نور کی, سبحان اللہ, وہ وراثت ہے علم کی.
ٹھیک ہے. آدم علیہ السلام سے آدم کی اولاد میں وہ آئی. قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ جب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہتا ہے یا انبیاء کے بارے میں کہتا ہے کہ ہم نے ان کو کتاب دی اور حکمت سکھائی. ٹھیک ہے, ہم نے ان کو کتاب دی اور حکمت سکھائی. حکمت جو ہے وہ بیسیکلی ہے. پھر مولا کائنات امام علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ ہم اللہ کی اس تقسیم پہ بہت راضی ہیں کہ اس نے ہمیں علم کے لیے اور جاہلوں کو مال کے لیے چن لیا. تو یہ جو اصل میں یہ جو اسپرچول کانٹیکٹ ہے, جب اللہ نے کہا ہے کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا اور میں نے چاہا کہ میں ظاہر ہوں, تو اے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے آپ کو بنایا. لولا لما خلقت والی حدیث جو ہے اس سے پچھلا جو اس کا کانٹیکٹ ہے. اور پھر ویسے ہی کہ اور تمہارے رب کا تخت پہلے پانیوں پر تھا اور پھر پانیوں سے اس نے خشکی کو ابھارا. تو یہ ارتھ جو ہے یہ بیسیکلی ان ایلیمنٹس میں بعد میں بنی ہے, باقی ایلیمنٹس موجود تھے. اچھا, اب بات جب میں سجدے کی کر رہا تھا, تو سجدے میں جب انسان اپنی انرجی کو جو ہے وہ گراؤنڈ کر رہا ہے, جیسے جو ہے وہ کوئی بیمار ہو انسان تو اسے کہا جاتا ہے کہ گھاس کے اوپر ننگے پاؤں چلو, ایسے ہی ہے. یہ سنت بھی ہے کہ زمین کے اوپر ننگے پاؤں. ہوتا کیا ہے کہ وہ آپ کے اندر کی انرجیز جو ہیں وہ ارتھ میں گراؤنڈ ہوتی جاتی ہیں. ٹھیک ہے, اور میں جب کہہ رہا تھا کہ ٹوپی کا امامے کا حکم کیوں ہے کہ آپ کے سر میں وہ سجدے سے جو انرجی آتی ہے وہ انرجی آپ کو جو ہے وہ طاقت دیتی ہے. اسی طرح بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے سر کے اوپر کپڑا باندھا ہوتا ہے, یا ہمارے کچھ قبائلی لوگ ہیں وہ اپنے سر کے اوپر باندھے ہوئے کپڑے کو کفن قرار دیتے ہیں کہ وہ اس میں انرجیز ہوتی ہیں, وہ طاقت ہوتی ہیں. امامہ ہمیشہ یا پگڑی ہمارے علاقوں میں, لیکن اگر دیکھا جائے تو ہر جو مذہب ہے اس میں سر کو ڈھانپا جاتا ہے اپنے اپنے جو ریچولس ہیں اس کو پرفارم کرتے ہوئے. سکھوں میں بھی ہے, مسلمانوں میں ہے, عیسائیوں میں ہے. یہ کانسیپٹ ہے, یہ ایک کانسیپٹ ہے انسان کا. اللہ رب العالمین ہے. ریلیجن اپنے اپنے وقت میں آئے, پھر ان میں تحریف ہوئی, ایک نبی آیا, دوسرے لوگوں نے ان کو تکذیب کی, دوسرا بھیج دیا. جیسے قرآن پاک میں کہا کہ ہم نے ایک نبی بھیجا, پھر اس کو دوسرے سے عزت دی, پھر لوگوں نے ان کی تکذیب کی تو ہم نے تیسرے سے ان کو جو ہے وہ عزت فراہم کی. مطلب اس کا تقریباً یہی ترجمہ بنتا. ایک کتاب آئی, اس میں تحریف ہوئی, دوسری آ گئی, دوسری آئی, تیسری آئی, اب آخری نبی سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم, آخری کتاب قرآن پاک. نہ اس کے بعد کچھ آنا ہے نہ کچھ آ سکتا ہے. یہ فائنلٹی ہے کائنات کی, یہ فائنل ورژن ہے, اس سے آگے کچھ نہیں ہے. تو اس میں جو چیزیں درج ہیں بیٹا اس کو پڑھیں. دیکھیں, ایک طریقہ ہے کہ آپ قرآن پاک کو اس طرح پڑھیں جیسے جو ہے شریعت کا راستہ ہے, اور ایک طریقہ وہ ہے کہ جو اس کے ساتھ پیرلل چلتا ہے, وہ کائنیٹک انرجی کا راستہ ہے. ہیں دونوں ایک ہی, صرف نظر دو آتے ہیں, ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں. جیسے کہا جاتا ہے کہ اسلام اور انسانیت دونوں ایک ہی دین ہے. ٹھیک ہے, انسانیت جو ہے اسی کا نام اسلام ہے. بے شک, جو دنیا میں گڈ ڈیڈز جو لوگوں کی مدد کرنی وہی اسلام ہے نا. یعنی انسانیت کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے انسانیت اور اسلام ایک ہے. دنیا کا سب سے بہترین جو ہے وہ ریلیجن انسانیت ہے. اس کا مطلب ہے انسان. ان الدین عند اللہ الاسلام, کہ اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو وہ صرف اسلام ہے, اور ہے ہی کوئی نہیں, دوسرا تو ہے ہی نہیں. اب آ جاتے ہیں کہ جب انسان جو ہے وہ اس انرجی کے ساتھ کانٹیکٹ میں آتا ہے تو پھر اس کے ساتھ ہوتا ہے. اب میں ایک ایک کر کے ان کی چیزوں کا اوپر بات کرتا ہوں. سب سے پہلے جو ماؤتھ کی انرجی ہے, میں نے مسواک کا ذکر کیا تھا. جو ماؤتھ کی انرجی ہے نا, ماؤتھ سب سے زیادہ دو چیزیں, ایک تو آپ نوسٹرل سے بھی سانس لیتے ہیں اور ایک بعض اوقات منہ سے بھی سانس لیتے ہیں. تو کہا جاتا ہے کہ یہ جو ہے یہ ایک مقدس راستہ ہے انسان کی وجود میں. حلال رزق کا ذکر کیوں کیا جاتا ہے؟ میں نے جب سورہ کہف کے ذکر میں اصحاب کہف کا ذکر کیا تھا تو اس میں بھی میں نے عرض کی تھی کہ انہوں نے اپنے دوست کو کہا کہ جا کے کوئی پاکیزہ کھانے کی کوئی چیز لے کے آؤ. پاکیز کی کیوں؟ اور جیسے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتا ہے کہ تمہیں اللہ نے دیا ہے پاکیزہ کھانوں میں سے جو کھاؤ, جو چاہو وہ کھاؤ, جو چاہو وہ پیو. پاکیزہ کھانوں میں سے پاکیزگی اللہ نے عطا کی ہے, حلال رزق. اس کا کانسیپٹ یہ ہے کہ آپ کے اندر نیگیٹو انرجی کو وہ بڑھنے نہیں دیتا. دوسرا صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے اسے کھانا ہی ہے, آپ نے اسے بولنا بھی ہے. آپ کی آواز, آپ کا لہجہ, یعنی بعض اوقات انسان جو ہے وہ بڑی عجیب سی بات کر رہا ہوتا ہے لیکن اس کی بات دل میں اترتی ہے. لوگوں کو سمجھ نہیں بھی آ رہی ہوتی لیکن وہ دل میں اترتی ہے.
اور بعض اوقات انسان بہت لائقوں وائق بات کر رہا ہوتا ہے، اوپر سے گزر رہی ہوتی ہے، اس کی اندر کی انرجی اس کو جو ہے وہ جاذبیت عطا کر رہی ہوتی ہے، اس کے اندر کی انرجی اس کو راستہ دے رہی ہوتی ہے لوگوں کے دلوں میں اترنے کا، ٹھیک ہے. اسی طرح جب جو ہے وہ انسان کی جو سانسیں ہیں جو منہ سے یا ناک سے دونوں سے جاتی ہیں، تو اس کے اندر سے جو ہے وہ اگر پازیٹیو انرجی ہو یا یہ انرجی ساتھ ہو، تو پھر انسان جب بعض اوقات جیسے غیبت سے منع کیا ہوا ہے، جھوٹ بولنے سے منع کیا ہوا ہے، تو صرف یہ حکم نہیں ہے، جب آپ ایسا کرتے ہیں تو یہ جو نیگیٹو انرجی آپ کی بنتی ہے نا، وہ آپ کے دل کے اوپر اثر انداز ہو رہی ہوتی ہے، آپ کے لطیفہ قلب کے اوپر جو ہے وہ سیاہی، یعنی ایک حدیث کا لفظ ہے کہ جب کوئی انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کے اوپر سیاہ دھبا لگایا جاتا ہے، اور یہاں تک کہ ان دھبوں کی وجہ سے اس کا دل مکمل سیاہ ہو جاتا ہے. پھر یہ وہ منزل ہے جس کے بارے میں اللہ کہتا ہے کہ ہم نے ان کے دلوں پہ کفر لگا دیے. پھر وہ گونگے ہیں، بہرے ہیں، اندھے ہیں. بالکل یہ گونگے، بہرے اور اندھے کا کانسیپٹ کیا ہے؟ اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ سوچ سمجھ کر بولنا چاہیے، کوئی بھی قبولیت کی گھڑی ہو سکتی ہے. obviously مولا کائنات کا ایک فرمان ہے کہ پرندے اپنے پنجوں سے اور انسان اپنی زبان سے مصیبت میں پھنستا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ سمجھیے. اب وہی میں مسواک کی بات کر رہا تھا، تو یہ لکڑی جو ہے نا، لکڑی کا کانسیپٹ سمجھیے، عصا کا نبیوں نے بھی پکڑا ہے. سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ کونین سے بھی عصا منسوب ہے، مولا علی سے بھی منسوب ہے، ہر ایک ڈگنیٹری اولیاء سے بھی اکثر عصا منسوب ہے. کرتے کیا ہے اس عصا کا؟ یہ لکڑی کرتی کیا ہے؟ یہ لکڑی جو ہے نا آپ کی انرجی کو جو ہے وہ چینلائز کرتی. لکڑی کنڈکٹر نہیں ہے، لکڑی کنڈکٹر نہیں ہے، اس میں سے انرجی جو ہے وہ ابزارب نہیں ہوتی، اس سے پار نہیں ہوتی. تو یہ اس انرجی کو ڈیلیوٹ کرتی ہے آپ کی جو ہے نا وہ ماؤتھ میں. مسواک کا کانسیپٹ، لکڑی کا کانسیپٹ کیا ہے کہ یہ آپ کی پازیٹیو اور نیگیٹو انرجی کو ڈیلیوٹ کرتی ہے. جب وہ ڈیلیوٹ ہوتی ہیں تو آپ اس کو باہر نکال دیتے ہیں. یہ پاکیزگی کی علامت سمجھی جاتی ہے. یہ ایسے ہی مسواک کا حکم ہے بیٹا. یہ اسلام بہت شاندار ریلیجن ہے. وہ بار بار اللہ نے کہا ہے کہ یہ پڑھے لکھوں کے لیے دین ہے، لیایاتی اولی الالباب، پڑھے لکھوں کے لیے، سوچنے سمجھنے والوں کے لیے. اللہ نے بار بار کہا کہ کوئی ہے جو سوچے سمجھے. کیوں؟ ایسے ہی پلا وجہ. ویسے ہر ساؤنڈ کا امپیکٹ ہوتا ہے نا، کچھ ساؤنڈز ہوتے ہیں جن سے سن کے نیند آ جاتی ہے. اوبیسلی جو ساؤنڈز کیوں ہوتی ہیں، یہ ایک اور چیز آپ کو بتاؤں. انسان کے اندر نور ہے، اور یہ جو ساؤنڈ ہے یہ کریٹیو ہے. اگر آپ دیکھیں پوری دنیا میں جتنی بھی سویلائزیشنز ہیں آج تک، جتنی زبانیں ہیں، جتنی گرامرز ہیں، جتنی بھی ہیں، ان کی فونیٹک سیم ہے، ساؤنڈ تو سیم ہے، کیونکہ انسان کی ہیں، اللہ نے بنائی ہوئی ہیں. آگے پیچھے ہو سکتی ہیں، یوز علیحدہ ہو سکتا ہے، مطلب علیحدہ ہو سکتے ہیں، گرامر ڈفرینٹ ہو سکتی ہے، لیکن فونیٹکس وڈ بی دی سیم. فونیٹکس سیم رہیں گے، ساؤنڈز وہی رہیں گی، کیونکہ انسان کی ہیں. یہ منہ جو ہے نا یہ بیٹا بہت زبردست ہے. اور جیسے مجھے ایسے ایک حدیث یاد آ گئی کہ قیامت والے دن ان کے منہ، ان کی آنکھیں، ان کے کان اور ان کے نتنے یہ گواہی دیں گے. یہ ساری چیزوں کا ذکر اللہ نے کیوں کیا ہے؟ منہ، ان کی آنکھیں، ان کے کان اور ان کے نتنے، نوسٹرل، ساتوں کا ذکر ہے. یہ گواہی دیں گے. کس بات کی گواہی دیں گے؟ ان کے کردار کی. اور روزہ جب ہم بات کرتے ہیں، روزہ صرف کھانے پینے سے منع نہیں کرتا. روزہ جو ہے نا یہ آپ کے کردار، آپ کی چیزوں کے لیے بہت اچھا ہے. یعنی بخاری کی ایک حدیث ہے 3000 جو ہے نا 32,921 نمبر اس کی حدیث کا ہے، کہ جس میں بار بار ہے کہ تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں، جو لوگوں کے ساتھ زندگی گزارتا ہے. ٹھیک ہے. اب ذرا آ جاتے ہیں اس کے بعد کہ آپ کے جو ہے نا، کیونکہ منہ کے ساتھ ہی جڑا ہوتا ہے آپ کا نوسٹرل. نوسٹرل سانس کے لیے جو ہے نا، وہ سانس آپ کی جو ہے وہ بھی بڑی اہم ہے، کہ سانس جو ہے وہ آپ کو اس میں جو آتی ہے، جیسے اولیاء اللہ پاس انفاس کا ذکر کراتے ہیں کہ سانس لیتے وقت اللہ، باہر نکالتے وقت بریتھنگ ایکسرسائزز ہوتی ہے، اور ہر خوشبو کا امپیکٹ ہوتا ہے، خوشبو کا سونگھنے سے. یہ جو واسطو شستر میں جو ہے وہ آپ کی میموریز کو جب پریزرو کیا جاتا ہے، یعنی واسطو شستر کا ایسے ہی کہ وہ لوگ جب اپنی البمز، اپنی زندگی کی تصویریں اکٹھی کرتے ہیں نا، تو ان کو بری جگہ پہ نہیں رکھتے، پرانی گندی البمز میں نہیں رکھتے. وہ اس جگہ رکھتے ہیں جہاں البمز بھی بڑی خوبصورت ہوتی ہیں، وہاں ایک پرفیوم بھی رکھ دیتے ہیں. اس سے ان کی زندگی میں میموریز میں ان کی زندگی میں ایک پازیٹیوٹی آنا شروع ہو جاتی ہے.
کہ ہم لوگ تو چونکہ کاسمک انرجیز کو پڑھتے ہی نہیں ہیں, ہمیں پڑھنے ہی نہیں دیا جاتا, ہمیں تو کہا جاتا ہے کہ یہ ایسے ہی ہے. اسی لیے اروما تھراپی جو ہوتی ہے اس سے بھی ہیل کرتا ہے انسان. ڈیفینیٹلی اٹس آل ریلیٹڈ ٹو دا نوسٹرلس. ٹھیک ہے, وہ جو سخی سلطان نے کہا تھا کہ اے ہو سا جو آوے جاوے اے ہو سر ربانی ہو, کہ یہ تو اللہ کا راز ہے, یہ جو سانس آ جا رہا ہے, یعنی اگر یہ سانس ہی تو آپ کی زندگی کی بنیاد ہے, سانس بند ہو جائے زندگی ختم ہے. بے شک ایسے ہی. سانس ہی سے تو آپ کی پوری باڈی کو انرجی جاتی ہے. ہم یہ بڑی بات کرتے ہیں کہ جی اللہ نے جو ہے نا ہمیں آکسیجن فری دی ہوئی ہے, تو ایک یاد رکھیے گا یہ آکسیڈیشن ہی تو آپ کو بوڑھا کر رہی ہے. آکسیڈیشن نہ ہو تو آپ جیسے ہیں ویسے پرزرو رہیں گے, فوت ہو جائیں گے لیکن آپ کی باڈی ڈسٹروائے نہیں ہوگی. بالکل ایسے ہی. اینٹی آکسیڈنٹس نہیں ہوں گے, آپ کی باڈی ڈسٹروائے نہیں ہوگی. یہ آکسیڈیشن ہی تو آپ کو بوڑھا کرتی ہے. یہ اس میں بہت بڑا راز ہے. یہ آٹومیٹڈ سسٹم ہے. یہ نروس سسٹم کیسے چلتا ہے؟ یہ سانس کے ساتھ چلتا ہے. یہ سانس کے ساتھ جو ہے اس کا سارا جو ہے وہ تعلق ہے. پازیٹیو اور نیگیٹو انرجی, یہ سانس کبھی تیز چلتا ہے کبھی آہستہ چلتا ہے. جو میں نے ایسے کہا تھا کہ 24,000 اور انسان پریشان بھی تب ہوتا ہے نا جب کہتے ہیں اب سانس ہم بہت تیز تیز آنے لگ گیا, یعنی کسی نہ کسی بیماری کی علامت ہے. ویسے ہی یہ سانس چڑھنا جو ہوتا ہے وہ اسی کی طرح. اور وہ جو سخی سلطان بہو نے کہا تھا جو دم غافل سو دم کافر, تو جب آپ اللہ کی یاد سے غافل ہو گئے تو بس اب ختم ہو گیا سارا کچھ. اس لیے اس کی احتیاط بڑی کرنی ہوتی ہے. اس میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایک نوسٹرل جو ہے وہ نیگیٹو انرجی اور ایک پازیٹیو انرجی, تو یہ دونوں کو بیلنس رکھتا ہے. یہ زندگی بیلنس کے اوپر ہے. اللہ نے ووضع المیزان کہا ہے نا, تو صرف اعمال تولنے کے لیے نہیں کہا. یہ صرف اعمال تولنے کے لیے ووضع المیزان نہیں ہے, یہ زندگی کو بیلنس رکھنے کے لیے, کیونکہ آپ کے ساتھ دونوں فورسز موجود ہیں. اللہ چاہتا تو شیطان کو ختم کر دیتا, نیگیٹیوٹی ہوتی نا. بالکل ایسے ہی ہے, تو مہلت نہ دیتا شیطان کو اللہ. ٹھیک ہے, اگر وہ نیگیٹو انرجی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جنگ تو چل رہی ہے نا پازیٹیوٹی اور نیگیٹیوٹی کی. وہ آپ کے اندر بھی ہوگی, وہ باہر بھی ہوگی, حالات میں بھی ہوگی. پھر ایک اور ہے, ایک بڑی زبردست مجھے ایک چیز, ایک کال یاد آ گیا فصوص الحکم میں محی الدین ابن عربی کا, کہ جب وہ لوگ اللہ کے قریب جاتے ہیں تو شیطان ان کی سانسوں کو دھوئیں سے بھر دیتا ہے. سورہ دخان میں بھی ذکر ہے کہ وہ جو فرشتے جو ہے وہ ان کو بابل کے کنویں میں, اور جو جہاں پہ ان کے ناک میں دھواں چڑھتا ہے, دھوئیں کا ذکر ہے. سورہ دخان دھواں, یہ دھواں بڑا اہم ہے. اب یہ دھواں کسی بھی چیز کا ہو سکتا ہے, آگ کا بھی ہو سکتا ہے اور منشیات کا بھی ہو سکتا ہے. منشیات کا دھواں بیٹا, منشیات کے دھوئیں سے آپ کی چیزوں سے آپ کی نیگیٹو انرجیز تو پروک کرتی ہیں. یہ جو نیگیٹو طاقتیں ہیں, یہ جو ایلومیناٹیز ہیں, واٹ دے آر پرووکنگ. یہ ساری دنیا میں ایک کلچر ڈیولپ کیا جا رہا ہے کہ ہمارے بچے جو ہے وہ کسی طرح اللہ کے قریب نہ جائیں. تو یہ جو منشیات, یہ چیزیں جو آ رہی ہیں, یہ باہر سے کیسے آ رہی ہیں؟ اور یہ منشیات سے سینسز کو کنٹرول کیا جاتا ہے. آبویسلی محی الدین ابن عربی کو عام سا آدمی تھا, اور محی الدین ابن عربی نے ہی وہ فصوص الحکم میں حدیث کو, قرآن کو, مطلب اس کو جنریٹ کر کے, اور یہ بات ہے سورہ دخان سے اس نے یہ نکالا تھا نا کہ جب انسان جو ہے وہ اس طرف جاتا ہے تو اس کے حالات جو ہے نا وہ کم ہوتے جاتے ہیں. گرو نانک نے کیوں تمباکو سے منع کیا تھا؟ گرو نانک کو آپ سمجھتے کیا ہیں؟ گرو نانک بہت کمال آدمی ہے. وہ ویسے تو جو ہے نا وہ جو انہوں نے کہا تھا تما کو چھوڑ دو, تو وہ تمباکو ہو گیا بعد میں. لیکن چلیں, وہ جو دھواں ہے یا یہ چیزیں ہیں, یہ بعض اوقات آپ کی پازیٹیو انرجی کو ہٹ کرتی ہیں. کبھی کرتی ہیں, کبھی نہیں بھی کرتی. یعنی یہ میں نے ایک درویش سے سنا تھا کہ جب جو ہے نا فقیر بہت زیادہ مست ہونا شروع ہو جاتا ہے نا, تو پھر وہ سگریٹ اس لیے پیتا ہے کہ اس کو بیلنس کرے, ورنہ وہ کنٹرول نہیں کر سکتا انرجی کو. اوکے, یہ ایک راز ہے. یہ اسی طرح یہ جو چیزیں ہوتی ہیں, جیسے آپ کی خوشبو جو ہے وہ کیوں جلانے کا حکم ہے؟ پازیٹیو انرجی. کبھی آپ نے مکاشفہ مراقبہ کرنا ہے تو اس میں خوشبو لگانے کا کیوں حکم ہے؟ ایسے ہی آپ کی فریگرینسز, آپ کی چیزیں آپ کو کیوں کرتی ہیں؟ اور دوسری نیگیٹو انرجیز, یعنی یہ جو ہمارے ہاں جو پرانا واش رومز کا کلچر تھا کہ وہاں نیگیٹیوٹی ہوتی ہے, یا وہ جہاں جانور وغیرہ گاؤں میں بندے ہوتے ہیں تو وہاں پہ نیگیٹیوٹی کا کانسیپٹ ہے. تو کیوں کہ ان سے جو بدبو ہوتی ہے نا وہ نیگیٹو طاقتوں کو اٹریکٹ کرتی ہے. جب اللہ کا کلام پڑھتے ہیں تو اگر بتی جلائی جاتی ہے, خوشبو کا کانسیپٹ ہے. ایسے ہی نا بخور, خوشبو, یہ کیا ہے؟ یہ بیسیکلی یہ پازیٹیوٹی اور نیگیٹیوٹی ہے. یہ میں نے دونوں آپ کو جو ہے نا یہ بتایا کہ یہ ان کے اندر راز ہیں. یہ کیوں ہیں ایسے ہی بلا وجہ نہیں ہے. بے شک ایسے ہی. یہ اللہ کی طرف سے بنائی ہوئی چیزیں ہیں. یہ کائنات کے مالک کا بنایا ہوا سسٹم ہے. یہ ہمارا بنایا ہوا سسٹم تھوڑی ہے.
یہ کہ ہماری مرضی سے تھوڑی چلتا ہے، یہ تو اللہ کا جو ہے وہ بنایا ہوا سسٹم ہے، اور اس میں یہ ساری چیزیں ہیں اور اللہ نے دی ہوئی ہیں۔ اب جو ہے نوسٹرل کے بعد اگر آ جائیں تو ہم جو ہے وہ آپ کا جو ایئرس، کان بڑے ضروری چیز ہیں کان، اور یہ بھی ہے کہ جو ہے وہ کان سے جو بات سنیں گے وہ دماغ تک پہنچے گی۔ اوبویسلی کان کے اوپر بہت جیسے وہ مختلف آوازیں ہوتی ہیں، یہ جو آپ نے 3 ہرٹز کی وائس کی بات کی تھی، تو یہ انسان کو ڈیپ سلیپ میں لے جاتی ہے۔ اسی طرح بہت سی آوازیں ہیں، جیسے قرآن پاک کی قرأت ہے، سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اکثر قرآن پاک سنا کرتے تھے صحابہ کرام سے۔ اور پھر قرآن پاک میں ایک آیت ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو دھیان سے سنو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ یہ پازیٹیو انرجی آپ کی باڈی میں ایبزارب ہوتی ہے۔ اور اسی طرح جب اللہ جو ہے وہ ایک سورہ الاعراف کی ایک آیت ہے کہ اللہ نے ان کو دل دیے ہیں لیکن وہ سمجھتے نہیں، ان کی آنکھیں دی ہیں ان کو، اس سے دیکھتے نہیں، ان کو کان دیے ہیں ان سے سنتے نہیں، یہ تو بالکل چوپایوں کی طرح ہے، یا ان سے بھی گئے ہوئے، یا ان سے بھی جو ہے وہ گئے گزرے۔ ہمارے کان کیا کرتے ہیں؟ پیغام وصول کرتے ہیں اور دماغ تک پہنچاتے ہیں۔ ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے، دماغ میں نیورونز ہیں جو آپ کے سوچتے سمجھتے آپ کے چیزیں ڈیفائن کرتے ہیں، یعنی آپ کا عقیدہ جو ہے وہ آپ کے اندر بنتا ہی آپ کے بلیف سسٹم سے ہے، اور بلیف سسٹم پازیٹیو ہوگا تو دین کا بوٹا آپ کے اندر لگے گا، ورنہ نہیں لگے گا۔ تو وہ کہاں سے ہے؟ وہ سننے کا۔ یعنی ایک اور جو ہے وہ حدیث ہے جس کا بہت سارے لوگوں نے ترجمہ کیا ہے کہ الغناء اشد من الزنا، تو وہ جو ساؤنڈز جو آپ کو نیگیٹیوٹی کی طرف پرووک کرتی ہیں، وہ چیزیں جو آپ کو نیگیٹیوٹی کی طرف لے کے جاتی ہیں، وہ ساری جو ہیں وہ غلط ہی ہیں نا، نیگیٹیو انرجیز ہیں۔ جیسا کہ آپ نے کہا کہ ایک ایئر جو ہے وہ نیگیٹیوٹی کا اور ایک پازیٹیوٹی کا، تو اس لیے کہتے ہیں ایک کان سے سنو اور ایک کان سے نکال دو۔ بالکل، انہیں کہا جاتا ہے نا ایئرز آر دا ڈورز آف سول، یہ روح کے دروازے ہیں، روح تک۔ روحانیت کا تعلق جسمانیت سے نہیں ہے۔ جیسے میں نے آپ کو ایک عرض کی تھی اسم اعظم کے ضمن میں کہ جسم اعظم کے بغیر اسم اعظم کردار جو ہے نا وہ نہیں قرار پکڑتا، اسی طرح روح کا تعلق جو ہے اس کا تعلق روحانیت سے ہے، پڑھائیوں، وردوں، وظیفوں، چلوں سے نہیں۔ یہ جو آپ کے ارد گرد کی چیزیں ہوتی ہیں، یہ آپ کے ارد گرد سے آپ کو جو سگنلز ملتے ہیں، یہ سگنلز آپ کی روح میں آپ کے شعور کو بناتے ہیں۔ میں چونکہ تھوڑی سی مشکل اور ڈرائی باتیں کر رہا ہوں، لیکن یہ ڈرائی باتیں جو ہے نا کرنی اس لیے میننگ فل ہے کہ اس میں سے نا اگر آپ کو سمجھ آ جائے گی تو راستہ نکل آئے گا۔ یہ سبجیکٹ بڑا ڈرائی ہے، یہ لوگوں کو اس طرح سمجھ نہیں آتا، اس میں کوئی بہت انٹرسٹنگ ہے لیکن یہ ہے کہ جب آپ کے جو باڈی میں یعنی کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جسے سننے کے بعد آپ کا کام کرنے کو دل کرتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں موٹیویشنل باتیں۔ سما کا بھی کانسیپٹ ہے نا، وہ ایک کانسیپٹ ایسا ہے کہ جو آپ کے اندر وہ آپ کو کام کرنے پہ جو ہے وہ ابھارتا ہے۔ جیسے جنگوں میں طبل بجایا جاتا تھا، وہ ڈرم بجتا تھا، ٹھیک ہے، وہ نگارہ جسے کہتے تھے، وہ تو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ کونین کے جو ہے فوج میں اعلان جنگ کے طور پہ بھی ہوتا تھا، یہ پرانے دور میں بھی تھا، ٹھیک ہے۔ جنگ کا اعلان ایک طبل ہوتا ہے یا ایک خاص ٹون ہوتی ہے، یہ جو آج بھی عرب میں جو ہے وہ بجائی جاتی ہے۔ یا جیسے ایک حدیث ہے، بڑی مستند حدیث ہے، یہ یمن والے لوگ جب آئے تھے تو اس کے اوپر طاہر القادری صاحب نے بہت کام کیا ہے۔ ایک ٹون ہے محمد عبد صالح، محمد عبد صالح خاص ٹون میں بجتی ہے، یمن کی گلی گلی گونجتی ہے آج بھی اس سے۔ یمن کے جو لوگ ہیں، بخاری اور مسلم میں یہ متفق حدیث ہے اور مشکات میں بھی اس کا ذکر ہے، اور اس کے اوپر امام نسائی نے ایک پورا جو ہے وہ اس کے اوپر مضمون لکھا ہوا ہے، ایک مقالہ ہے امام نسائی کا، بڑا زبردست۔ یمن کے لوگ جب آئے مدینے تو انہوں نے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ کونین سے اجازت مانگی کہ سرکار ہمارا جو بادشاہ جب تخت نشین ہوتا ہے نا تو ہم تلواروں کا رقص کرتے ہیں اس کے گرد، تو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اجازت دی، تو انہوں نے رسالت مآب کے گرد وہ تلواروں کا رقص کیا، اور اس کی لفظ کیا تھے، جس طرح طلع البدر علینا کہ مکے کی جو ہے نا وہ بچیوں نے دف بجا کے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ویلکم کیا تھا، اسی طرح یہ محمد عبد صالح یہ یمنیوں کی ایک ٹون ہے، وہ اس کے اوپر انہوں نے تلواروں سے نا رقص کیا۔
تو اس کی ایک اور ضمن میں ایک اور جگہ بیان آتا ہے، مسلم نے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ ایک دفعہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ یہ جو ہے نا یہ میں نے دیکھنا ہے، تو دروازے کے باہر پردہ لگایا گیا اور اس پردے کے اندر سے بی بی نے اس کو دیکھا، اور جب وہ رقص ختم ہو گیا تو انہوں نے کہا میں نے دوبارہ دیکھنا ہے، تو پھر سرور انبیاء نے یمنی کو کہا وہ دوبارہ ہوا. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. اور یہ رسالت مآب کی جو ہے وہ ظاہری حیات میں مدینہ کے 10 سال میں تقریباً یہ اس ٹائم پہ ہوتا تھا. اس کے اوپر علامہ طاہر القادری صاحب نے لکھا ہوا ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو ہے وہ انہوں نے جب اجازت دی اور یمنی جب آئے اس وقت روضہ رسول سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو ان کے اوپر ایسی کیفیت طاری ہو گئی کہ وہ بے ہوش ہو گئے. تو اس کے بعد وہ نہیں ہوا. اب وہ یمن میں ہی اپنے علاقوں میں کرتے ہیں، اور وہ طاہر القادری صاحب کے بیان کے مطابق وہ ربیع الاول کے دن تھے. ٹھیک ہے. سبحان اللہ. تو یہ جو ٹون ہے، یہ جو میوزک ہے، یہ کسی طرح پھر سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کے بہت سارے معنی ہیں، لیکن باب الجوائز کی حدیث ہے. تو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی چیز جو تمہیں اللہ اور اس کے رسول کے قریب کرے، یعنی حلال اور حرام کی جو بیسکس جہاں پہ آپ نے بیان کی ہیں نا، اس میں ایک جملہ ہے جس کے اوپر بہت سارے علماء اس کے اوپر متفق بھی ہیں، بہت سارے اس کو کسی اور ضمن میں لیتے ہیں. چونکہ میں عالم مفتی نہیں ہوں، میں سائنس کا آدمی ہوں، میں نمبرز کو پڑھتا ہوں، کائنیٹک انرجیز کو پڑھتا ہوں، لیکن مجھے اس کا مطلب جو اپنی ذات میں سمجھ آتا ہے کہ وہ جو انسان کے جو ہے نا چیزیں جو اللہ اور رسول کے قریب کریں، تو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی چیز جو تمہیں اللہ اور اس کے رسول کے قریب کرے وہ حرام نہیں ہو سکتی. اصول بنا دیا ہے کہ اگر آپ اس سے اللہ اور سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت میں جاتے ہیں، اللہ کے قریب ہوتے ہیں، اللہ کا نور آتا ہے، وہ حرام نہیں ہے. سبحان اللہ. کانسیپٹ ہے. اس کے بعد آگے اس کی بہت ساری شرح ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، میں صرف بیسکس کی بنیاد کرتا ہوں. اب یہی جو آپ کے جو ہے وہ اپنی انرجی کی جو لہریں ہیں، جیسے قرآن پاک کی انرجی، جیسے سورہ رحمان کی ہم بات کرتے ہیں کہ قرآن پاک سننے سے دنیا کا ہر جو ہے وہ بیماری، جادو ٹونا، نظر، ہر چیز ٹھیک ہو جاتی ہے. ایسے ہی ہے، کہتے ہیں سورہ بقرہ لگاؤ تو نیگیٹو انرجی سے دور ہو جاتی ہیں. آپ کے ہورائزن میں نا وہ آواز کی لہریں وہ آپ کے ہورائزن میں نیگیٹو انرجیز کو کنٹرول کرتی ہیں. ایسے ہی ہے. یعنی پازیٹیو انرجی جب آپ کی دیواروں سے، آپ کے گھر سے، آپ کے ہورائزن میں جاتی ہے تو نیگیٹو انرجی کو وہ ختم کرتی ہے. روشنی کی ہلکی سی کرن 1000 سال کے اندھیرے کو ختم کر دیتی ہے. تو میں بار بار ایک ہی بات کہتا ہوں، اکثر آپ کے ساتھ بھی یہی کرتا ہوں کہ اندھیرا اتنا تگڑا نہیں ہوا کہ روشنی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کھڑا ہو جائے. یہ اللہ کا بنایا ہوا سسٹم ہے. ایولنس کا بھی یہی سورس ہے، نیگیٹو انرجی بھی انہی سے آپ کے اندر داخل ہوتی ہے. بالکل. وہ جو خاص قسم کا میوزک ہے جو ایلیمیناٹیز کے ہاں چلتا ہے، وہ جو پارٹیز کے اندر چلتا ہے، وہ خاص قسم کا وہ جو میوزک ہے، سیٹنک ورسز، وہ میوزک جو ریورس میوزکس ہوتے ہیں جس میں وہ سیٹن کی تعریف کرتے ہیں، تو وہ نیگیٹو انرجیز کو جو ہے وہ اٹریکٹ کر رہا ہوتا ہے نا. اسی لیے تو اس کو کچھ چیزوں کو منع کیا گیا ہے، بڑی صراحت سے منع کیا گیا. ان کانوں کی حفاظت بیٹا جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے، بہت ہی زیادہ ضروری ہے. یہ بس آپ سمجھ لیں کہ یہ انسان جو ہے نا محبت انسان کے اندر لفظوں سے جاتی ہے نا. یعنی کوئی بہت دکھ میں ہو تو آپ اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کوئی پیار کے 2 جملے بول دیں، ایٹ ایز آ جاتا ہے. بالکل حوصلہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. یہ لفظ، یہ چیزیں، وہ جو کانوں کے اندر وہ انرجی جاری ہوتی ہے، یا آپ بول رہے ہوتے ہیں آپ کی پازیٹیوٹی سے جاری ہوتی ہے، یا آپ سونگ رہے ہوتے ہیں آپ کے سامنے سے جاری ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں انسان کے اندر ہیں. تو وہ جو من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، اس کے اندر یہ سارا راز موجود ہے. ایسے ہی ہے. اب جو ہے وہ ایک اور چیز ہے کہ جو ہے نا یہ کانوں سے چونکہ انسان کی روح اگنائٹ ہوتی ہے، تو دیکھنے کا بھی تعلق تو ہے نا. کیا تم نہیں دیکھتے اللہ نے آسمان کیسے بنائے؟ کیا تم نہیں دیکھتے اونٹ کیسے پیدا کیا؟ کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ نے زندگی کو کیسے رواں دواں کیا؟ تم نہیں دیکھتے کہ سمندروں میں کشتیاں کیسے جو ہے وہ چل پھر رہی ہیں؟ جیسے اللہ کہتا ہے کل سیرو فی الارض، دنیا میں جاؤ سیر کرو پھرو، دیکھنے کا، دیکھو سنو سمجھو. ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے. یہ ساری چیزیں یہ آپ کے ساتھ ہیں. اب آنکھیں جو ہیں وہ آنکھیں انسان کی بہت ساری چیزیں ہیں. جب انسان کے اندر پازیٹیوٹی بھی ہے، نیگیٹیوٹی بھی ہے، تو یعنی کسی مقدس مقام کو دیکھنے سے جیسے کیا کہ خانہ کعبہ کے اوپر جب آپ کی پہلی نظر پڑے گی تو آپ کی دعا قبول ہوگی.
کیونکہ اس کا امپیکٹ اتنا زیادہ ہے کہ وہ آنکھوں کے اندر سے ہوتے ہوئے آپ کی روح تک جائے گا. ایون یہ بھی کہا جاتا ہے نا آئی سائٹ ویک ہو جائے تو ہریالی کو دیکھو. ایسے ہی یہ دیکھنے سے کیوں تعلق ہے؟ پھر اللہ کہتا ہے نا کہ وہ اندھے ہیں جو ہمیں دیکھتے نہیں، اندھے ہیں جو ہمیں دیکھتے نہیں. جیسے میں نے شروع میں ذکر کیا تھا کہ جو یہاں پہ اندھا ہے وہ وہاں بھی اندھا ہوگا. تو بصیرت الہی سے نا. علامہ صاحب نے ایسے ہی کہا تھا کہ جو ہے وہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن. تو انسان کے اندر اللہ نے اپنا راز بھیجا ہوا ہے. انسان اتنی بڑی طاقت ہے، انسان چھوٹی سی چیز نہیں ہے. انسان آسن تکویم کی معراج کا نام ہے. یعنی میں نے کوئی کام کیا ہو، کوئی رائٹنگس جیسے ہوتی ہے، تو میرے جو کتاب ہوتی ہے جس کا مجھے پتا ہوتا ہے کہ دس از دی لائف اچیومنٹ، اس کو کوئی توڑنے کی کوشش کرے تو کیا بیتتی ہے. تو اسی لیے اللہ نے کہا تھا نا کہ کسی نے ایک کو قتل کیا، انسانیت کو قتل کیا، کسی نے ایک کو بچایا، انسانیت کو بچایا. اللہ کے لیے انسان سب سے زیادہ اہم ہے. بے شک 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. جیسے مطلب آپ کو میں نے کہا کہ وہ مقدسات دیکھنے سے دل نور سے بھر جاتا ہے. کیوں؟ وہ بلکہ ایک مجھے یاد آ گیا، ایک مصرع ہے ہمارے پنجابی کو، میرا پنجابی سے بہت تعلق ہے تو میں پڑھتا رہتا ہوں یہ پنجابی کا. او نہ کرنا دیدار سجن دا جنہ اکھیاں سانپ کے رکھیاں. اگر آپ کی آنکھوں میں نیگیٹیوٹی ہے اور آپ کی نظریں جو ہیں وہ ہر دفعہ جو ہے نیگیٹیوٹی میں رہتی ہیں، یعنی ہر چیز آپ کی جو ہے وہ آپ کے آنکھوں کے سامنے ہے، پازیٹیوٹی ہے ہی نہیں، تو کیسے نظر آئے گا؟ آپ سمجھے نا کہ یہاں پہ ایک صفائی نہ ہو، مٹی پڑتی چلی جائے، روز صاف کر لیں گے تو ہو جائے گی. آہستہ آہستہ انسان کے ساتھ پازیٹیوٹی نیگیٹیوٹی دونوں، لیکن جب اس کی برشنگ آپ چھوڑ دیں گے تو ایک وقت میں یہ مٹی اتنی جم جائے گی کہ دھونے سے بھی صاف نہیں ہوگی. بالکل چیزیں بدلنی پڑیں گی. تو وہ مقام آنے سے پہلے اگر انسان اللہ سے جڑا رہے، پازیٹیوٹی سے جڑا رہے، اللہ کے نور کو، یعنی کہ کیوں کہا جاتا ہے کہ قرآن پاک کی طرف دیکھنا عبادت ہے؟ کیوں یہ کہا جاتا تھا کہ جو ہے وہ حدیث کے لفظ ہیں کہ مولا علی کے چہرے پہ نظر کرنا عبادت ہے. ایسے ہی ہے، النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادت ہے بیٹا. کیوں؟ پازیٹیوٹی. دس از آل پازیٹیوٹی. پازیٹیوٹی کا نام اللہ ہے. بالکل ایسے. نور کا نام اللہ ہے. فراست کا جو ہے اس کا نام اللہ ہے. اللہ آپ کے اندر ہے. اللہ کا صرف اللہ کا تعلق ایمان سے نہیں ہے، اللہ کا تعلق انسان سے ہے. یعنی وہ میں بار بار آپ کو ایک جملہ کہتا ہوں نا کہ رحمان کے گھر جو جاتا ہے نا راستہ، وہ عبد الرحمان کے گھر سے ہو کے نکلتا ہے. اگر آپ عبد الرحمان کو بھول جائیں گے نا تو رحمان کے گھر تک آپ نہیں پہنچ سکتے. کہا جاتا ہے نا حقوق اللہ کی کوتاہی پھر معاف ہو جائے گی، حقوق العباد حقوق العباد تو نہیں بیٹا. حقوق اللہ تو اللہ چاہے تو معاف کر دے گا نا. آپ نے کسی پہ ظلم کیا، جب تک وہ بندہ معاف نہیں کرے گا کیسے ہوگا؟ بے شک ایسے ہی. اس لیے سر آپ نے نا 7 ہولی اوپننگس کی بات کی اور کہا جاتا ہے باڈی میں 7 چکراس بھی ہوتے ہیں. ان کا کیا کانسیپٹ ہوتا ہے؟ یہ 7 چکراس بیٹا انہی سے تعلق ہے نا ان کا. یہ جو میں نے 7 اسپرٹس کا ہے نا، وہ مطلب ہم اس کو ایسے دیکھتے ہیں اور وہ اس کو جو ہے نا وہ اوپر سے نیچے تک دیکھتے ہیں. بالکل. لیکن وہ ہیں وہی انرجیز. یعنی وہ ورٹیکل ہو یا ہاریزونٹل ہو، ہے وہی انرجیز. اور اس کے ساتھ گیٹ ویز ہیں، اور وہ گیٹ ویز کھلتے ہیں. ان کا تعلق بھی یہاں سے ہے. یعنی یہاں سے گردن کٹے گی، یہاں سے نروس سسٹم ختم ہوگا، باقی باڈی اپنا کام ویسے ہی چھوڑ دے گی. بالکل ٹھیک ہے. یعنی یہاں سے جب یہ نروس سسٹم یہاں سے بریک ہوگا آپ کے انرجی سسٹم کا، یعنی برین اور ہارٹ نیورونز کا آپس کا کانٹیکٹ ٹوٹے گا نا، آپ کی لائف ختم ہو جائے گی. اس کو سمجھیے. یہ جو میں نے شروع میں آپ کو کہا تھا کہ وہ 2 جو ہے نا اس کے حاکم ہیں، وہ یہی ہیں. اور یہ جو روح ہے نا، کہا جاتا ہے کہ دی ونڈوز ٹو دا سول، آئیز آر دا ونڈوز ٹو دا سول. یہ روح کے اندر جھانک رہے. انسان کی آنکھیں جو ہیں وہ انڈیکس ہوتی ہیں. آپ کی آنکھوں سے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ دوست وہ ہوتا ہے جو آنکھوں میں دکھ کو پڑھ لے. ایسے تو اگر وہ آپ کی آنکھوں میں دکھ اس کو نظر نہیں آتا تو باقی چیزیں اس نے کرنی کیا ہیں؟ اس لیے ان کی حفاظت. جب انسان کوئی نیگیٹو چیزیں دیکھتا ہے یا کوئی ایسی چیزیں دیکھتا رہتا ہے تو پھر وہ آہستہ آہستہ اس کے اندر پازیٹیوٹی ایبزارب کرنے کی جو ہے وہ ختم ہوتی جاتی ہے. یعنی ایک اسپونج ہے، اس کو آپ مٹی میں رکھیں، ایک وقت آئے گا کہ اسپونج کے اندر مٹی چلی جائے گی، اب وہ اس طرح پانی ایبزارب کر ہی نہیں سکے گا، لوز کر دے گا، تو وہ اپنا آپ ختم کر دے گا. انسان کے ساتھ بھی یہی ہے. ٹو برش اپ. یہ 5 ٹائم کی نماز کا کانسیپٹ کیا ہے؟ ٹو برش اپ. کہ وہ جو نیگیٹیوٹی ہے وہ آپ کی برش ہو جائے گی، پھر نئے. اللہ نے انسان کو ایسے ہی نہیں بنایا. ٹو برش اپ تھنگس.
5 وقت نماز پڑھنے کا کانسیپٹ صرف یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ آپ کا رابطہ رہے گا. کچھ ایک آپ کا کوئی نگیٹیوٹی آئی ہے وہ برش ہو جائے گی, پھر اگلی, پھر دوسری, یعنی عشاء کے بعد سے لے کے فجر تک, پھر صبح اٹھیں گے, شروع اللہ کے انعام سے کریں گے, وہ پھر برش اپ ہو جائے گی, پھر پازیٹیوٹی کے ساتھ آپ آگے بڑھیں گے. تو آپ کی یہ پازیٹیوٹی آپ کی زندگی میں ریمین کرے. اسلام بڑا سائنٹیفک دین ہے بیٹا. روزہ ہو, نماز ہو, ہاں حج ہو, زکوٰۃ ہو, یہ آپ کا بیسیکلی سائنٹیفک ہے. آپ کی ہر چیز کو پازیٹیوٹی دیتا ہے. بے شک ایسے زکوٰۃ بھی تو آپ کے پیسے کو پازیٹیوٹ کرتی ہے. بالکل. اس میں جو ہے وہ آپ انتہائی ضروری ہے. جب آپ مراقبہ کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے, آنکھیں بند کر کے مراقبہ کرتے ہیں نا, تو یہ ظاہر کی آنکھیں بند کر دیتے ہیں. جیسے حدیث کے لفظ ہیں کہ مومن کی فراست سے ڈرو, وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. بے شک. وہ جو ایک مصرع ہے, پھر مجھے یاد آ گیا کہ یہ آنکھ بند کرتے ہیں دیدار کے لیے. وہ آنکھیں بند کرتے ہیں تو مالک کے ساتھ کانٹیکٹ ہو جاتا ہے. مراقبہ مکاشفہ ہوتا کیسے؟ آنکھیں بند کریں, یکسوئی سے اللہ کی طرف جڑیں, اندر سے گائیڈنس ملتی ہے. اندر کے سسٹم کے چلنے کا نام زندگی ہے, اندر کے سسٹم کے بند ہونے کا نام موت ہے. نہ زندگی باہر سے آتی ہے, نہ موت باہر سے آتی ہے, اندر ہی ہے سارا کچھ. یعنی یہ روحانی انرجی جو ہے وہ آپ اس کو ارتھ سے گراؤنڈنگ کر لیں, یا یہ اپنا جو ہے نا وہ اسکائی گراؤنڈنگ کر لیں, یہ آپ کے ساتھ ہے. یعنی وہ جو بھگت کبیر نے کہا تھا کہ آنکھ کان منہ ڈھانپ کے نام نرنجن لے, باہر اندر کے پٹ تب کھلیں جب باہر کے پٹ دے. باہر سے آپ نیگیٹیوٹی کا راستہ یہاں سے بند کر لیں, اندر سے راستہ کھل جائے گا. بالکل ایسے ہے. یہ راستے بیٹا اندر کے ہیں. اور پھر قرآن پاک میں ایک اور بھی تو آیت ہے, وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ, کہ تمہاری سانسوں میں جو کچھ چل رہا ہے اس کو دیکھتے نہیں ہو. تمہاری جان کے اندر جو کچھ چل رہا ہے اس کو دیکھتے نہیں ہو کہ کیا ہے. یہ اللہ کا نور ہے, یہ سارے کا سارا. یہ پاکیزگی جو ہے نا یہ انسان کا راستہ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. یہ چیزیں تو ایسی ہیں. اور یہ اگر آپ جو ہے نا وہ پڑھیں اس کو, پنجابی کا جو ہمارا فوک لورز ہیں, یا ہمارا پنجابی کا جو اتنا زبردست قسم کا لٹریچر ہے, اس میں یہ سارا کچھ ہے. روحانیت چونکہ ایک ایسی چیز تھی جو ہر بندے کو بتائی نہیں جاتی تھی. علامہ صاحب نے مارچ 1907 میں کہا تھا, زمانہ آیا ہے بے حجابی کا, باہم دیدار یار ہوگا. سکوت تھا پردہ دار جس کا, وہ راز اب آشکار ہوگا. نکل کے صحرا سے جس نے روما کو الٹ دیا تھا, سنا ہے قدسیوں سے میں نے, وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا. تو وہ اب وقت آ گیا ہوا بیٹا, وہ وقت آ گیا ہوا. یعنی پہلے ایک کتاب آئی, تحریف ہوئی, دوسری آخری کتاب آ گئی, ایک نبی, اس کے بعد دوسرے 1,24,000 نبی, سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, بادشاہ کونین, آخری نبی. اب نبی تو کوئی نہیں آنا. نبیوں کے بعد ائمہ طاہرین کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوا. ائمہ طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام کے سلسلے کے بعد اولیاء اللہ کا ایک سلسلہ شروع ہوا جو آج تک قائم ہے. اور یہ سارے کا سارا جو سلسلہ یہ ختم ہوگا مولا صاحب الزمان مولا مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر. اب نہ کوئی کتاب آنی ہے, نہ کوئی جو ہے وہ نبی آنا ہے. تو اب یہ جو علم تھے نا پہلے, باطنی علم تھے, وہ اب آہستہ آہستہ اوپن ہو رہے ہیں. لوگوں کا دھیان روحانیت کی طرف آ رہا ہے. لوگوں میں کاسمک انرجیز کو پڑھنے کا رجحان آ رہا ہے. یہ پچھلے کچھ سالوں میں ہی زیادہ ہوا ہے, 15-20 سال سے پہلے تو تھا ہی نہیں. یہ دنیا میں کاسمک انرجیز کو پڑھنا, اس کو کیسے کرنا. پھر قرآن پاک تو 1400 سال پرانی بات ہے. جیسے میں نے کہا تھا کہ میٹیریائٹس جو ہیں, شہاب ثاقب, آج دنیا اس کے اوپر کام کر رہی ہے. آج دنیا اس بات کو ماننے پہ مجبور ہے کہ میٹیریائٹس میں ایسی انرجی ہوتی ہے جو نیگیٹیوٹی کو دور کرتی ہے. قرآن پاک اس کے بارے میں کیا کہتا ہے کہ جب شیطان اوپر چڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہاں سے شہاب ثاقب کے تیر مارے جاتے ہیں. تو جب ان کو شہاب ثاقب کے تیر مارے جاتے ہیں تو میٹیریائٹ جو بھی ہے, وہ جو شہاب ثاقب کا ٹکڑا ہوتا ہے, وہ چھوٹا سا بھی بھلے ہو, اس کے ایک ذرے میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ اگر آپ کے گھر میں ہے نا تو جادو نہیں ہونے دے گا. اس لیے تو اس کے انرجی پینڈنٹس بنتے ہیں. اوکے. اسی طرح لاوا سٹون ہے, زمین کے اندر سے جو انرجی پھوٹ کے باہر نکلتی ہے. لاوا سٹون اوریجنل آپ کے گھر میں ہوگا, آپ کے ارد گرد ہوگا, آپ کے ہورائزن کو پازیٹیو کرتا رہے گا. یہ ساری چیزیں ہیں بیٹا, چونکہ ہم دیکھتے نہیں ہیں, ہمارے ہاں پڑھنے کا, لکھنے کا, سمجھنے کا رجحان ہی نہیں ہے. تو ایسے ہی ہے. اب بہت ساری مشکل چیزیں ہیں جو پرانے پنجابی لٹریچر میں ہیں, جس کو ہم عجیب سی چیزیں سمجھتے ہیں, لیکن وہ بہت شاندار ہیں. اس کو سمجھنے کی بات ہے. اس میں ایک ہے جو اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ اتھے حجرے شاہ مقیم دے ایک جٹی عرض کرے. وہ اس کو نیگیٹو لیا جاتا ہے, لیکن وہ انتہائی پازیٹیو ہے.
انتہائی پازیٹیو ہے. ਉੱਥੇ ਹੁਜਰੇ ਸ਼ਾਹ ਮੁਕੀਮ ਦੇ ਇੱਕ ਜੱਟੀ ਅਰਜ਼ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਬੱਕਰਾ ਦੇਨੀ ਆ ਪੀਰ ਦਾ ਜੇ ਸਿਰ ਦਾ ਸਾਈਂ ਮਰੇ. ਠੀਕ ਹੈ. ਅਗਲਾ ਹੈ ਹੱਟੀ ਸੜੇ ਘਰਾੜ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਦੀਵਾ ਨਿਤ ਬਲੇ ਤੇ ਕੁੱਤੀ ਮਰੇ ਫਕੀਰ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਟੌਂ ਟੌਂ ਨਿਤ ਕਰੇ. 5-7 ਮਰਨ ਗਵਾਂਢਣਾ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਪ ਚੜੇ, ਤੇ गलियाँ हो जन सुंजियाँ विच मिर्ज़ा यार फिरे. अब हम इसको नेगेटिव लेते हैं, हमें पता ही नहीं है ये क्या है, लेकिन इसको देखो. उथे हुजरे शाह मुकीम दे, वो अलिफ अल्लाह दिल रत्ता मेरा आन अलफ दिल वसों कीती. उथे हुजरे शाह मुकीम दे इस मकामे कल्ब ते रूह जटी रूह अर्ज करे, मैं बकरा देनी है पीर दा, मैं हर कुर्बानी देने को तैयार हूँ जे सिर दा साईं मरे. یہ جو نفس ہے اگر یہ جو ہے وہ میری جان چھوڑ دے, نیگیٹیوٹی میری جان چھوڑ دے, میں ہر قربانی دینے کو تیار ہوں. ٹھیک ہے. پھر اس کا ہے کہ اپنا ہٹی سڑے کراڑ دی, یہ نیگیٹیوٹی. ٹھیک ہے. جتنے دیوا نت بلے, یہ جو نور ہے اندر, اس کے اندر سے نیگیٹیوٹی نکل جائے. بالکل ٹھیک ہے. اس کے اندر سے نیگیٹیوٹی نکل جائے تو جو ہے وہ یہ کتی مرے فقیر دی, یہ زبان جو ہر وقت نیگیٹیوٹی کرتی ہے, جڑی ہر وقت بات کرتی ہے. جیسے مولا علی کا میں نے کال بتایا کہ یہ جو ہے انسان اپنی زبان سے مصیبتوں میں پھنستا. 5-7 مرن گنوانڈنا, 5 یہ یہاں پہ قلب روح سری خفی اخفا انا اور نفس. 5-7 مرن گوانڈنا, 5 یہ ہیں, 2 ہیں, 7 مرن گوانڈنا. یہ جو ہیں یہ ان کی نیگیٹیوٹی ختم ہو جائے تے رہندیاں نو تاپ چڑھے, باقی وجود میں جو ہے وہ اللہ کا نور سما جائے. ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے. گلیاں ہو جن سنجیاں تے وچ مرزا یار پھرے, پورے وجود میں سوائے اللہ کے ہوئی کچھ نہ. Amazing. یہ پرانے دور کے جو لوگ تھے نا, کیونکہ یہ روحانیت جو ہے یہ چھپانے کے لیے ہوتی تھی, ہر ایک کے لیے ہوتی نہیں تھی, نہ ہر ایک کو سمجھ آتی تھی. ایسے ہی ہے. ہم لوگ اس کو بڑا نیگیٹو لیتے ہیں, ہمارے کلچر کو, ہماری چیزوں کو, کہ یہ ہے کیا, اس میں ہے کیا. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. اللہ نے ہر انسان کے اندر روحانیت کا راز رکھ کے بھیجا ہے, ہر انسان کو مکمل بنایا ہے. وہ جو میرا بھیک کا شعر ہے, بھیکا بھوکا کوئی نہیں, سب کی گدڑی لال, جو کھولا نہیں جانتا ہے وہی کنگال. اللہ کی رحمانیت کا, روحانیت کا, کرم کا, شفقت کا, رحمت کا ایک ایک راز اللہ نے انسان کے اندر رکھ کے بھیجا ہے. انسان کو پتہ ہی نہیں ہے, تو جب پتہ ہی نہیں ہے تو کنگال ہے نا. یعنی آپ کے پاس جو ہے وہ کوئی آپ کا باہر گیا ہوا کوئی شخص, وہ آپ کو وہاں سے کوئی منی آرڈر بھیج دیتا ہے, آپ وہ منی آرڈر کا کاغذ سنبھالتے جائیں, بینک میں جا کے کیش کرائیں نا, تو فائدہ اس کا, تو پھر وہ آپ نے تو بھوکا ہی مرنا ہے. اللہ نے آپ کو نور کے رستے دے دیے ہیں, قرآن پاک کتاب ہے, اس کے بعد اولیاء اللہ نے اسی کتاب کو پریکٹیکلی پڑھا, اور پھر انہی لوگوں نے جنہوں نے اس کو کیا. دیکھیں ٹھیک ہے, 2 رستے ہیں, میں نے آپ کو معروف اور غیر معروف رستے کی بات کی تھی, ہم ڈینائی نہیں کر سکتے. معروف رستہ شریعت کا ہے, ٹھیک ہے, وہ وہی ہے, وہ دوسرا ہو نہیں سکتا. لیکن غیر معروف رستے کا انکار نہیں ہے. بالکل صحیح. وہ سلاسل جو ہیں وہ روحانیت کے, یہ سارے اسی کے ساتھ تو چلتے. یہ سارا سلسلہ, یہ آپ اگر اپنے آپ کو نہیں پڑھیں گے, اپنے آپ کو نہیں سمجھیں گے, تو آپ کے لیے راستے نہیں کھلیں گے. بالکل ایسے ہی. اپنے آپ کو اللہ کے قریب کرنا ہے, وہاں سے راستہ ملے گا, اور اپنے آپ کو پڑھیں گے تو راستہ ملتا چلا جائے گا. بالکل ٹھیک ہو گیا سر. آپ نے پوڈ کاسٹ کو جو ہے نا بہت خوبصورت بات پہ کنکلوڈ کیا, اور ساتھ ہی ساتھ 7 چکراس کے بارے میں تو ہم سنتے ہیں, 7 ہولی اوپننگس کے بارے میں بھی آج ہم نے بتایا, لیکن ان 7 ہولی اوپننگس کا مقصد کیا ہے وہ آپ نے بڑی ڈیٹیل میں اور بڑی خوبصورتی سے آج کے پوڈ کاسٹ میں بیان کیا. تھینک یو سو مچ فار کمنگ. آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے 7 ہولی اوپننگس, 7 چکراس اور پوری کائنات میں 7 نمبر کی کیا امپورٹنس ہے اس پر بات کی. نیکسٹ ایپیسوڈ آپ کس ٹاپک پر دیکھنا چاہتے ہیں ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. ٹل دین اسٹے ٹیون.